یعنی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن سے وابستگی کر لو، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو، کیونکہ جو انسان بغیر پڑھے قرآن کو بغیر پڑھے مر گیا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قیامت میں بھی اس کو اچھا ہوتا ہے۔ توجہ دے، یعنی ہم سمجھنے والی بات، ہم زندگی میں کام کر رہے ہیں، کام چلتے ہی رہیں گے، اب اچھا کام کرو گے تب بھی وقت گزر ہی جائے گا، صحیح بات ہے سب کا؟ اچھا کام کریں گے جب بھی وقت گزر جائے گا، موت کے قریب جائیں گے، برا کام کریں گے جب بھی وقت گزر ہی جائے گا۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ اپنی 24 گھنٹے کی نوکری میں 24 گھنٹے جو ہم سانس لے رہے ہیں، خدا نے جو سانس دی ہے، ہم خدا کے قرضدار ہیں، اس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، ایک منٹ کے لیے بھی وہ سانس بند کر لے تو دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں کسی سانسوں کو چالو کر لے۔ اس خدا نے ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے، پھر بھی ہم 24 گھنٹے کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ بھی، آدھا گھنٹہ بھی قرآن کو سیکھنے میں لگا دیں گے تو کچھ مہینوں میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور یہاں پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان بڑا جوان ہے کہ ہم نے بڑوں کو پڑھایا ہے، ہم نے 35-40 سال کے لوگوں کو پڑھایا ہے، کب جب ان کے اندر خود جذبہ تھا کہ ہمیں پڑھنا سیکھنا ہے، پھر آقا نے فرما دیا پڑھو، کب تک یہ پڑھو؟ جب تک کہ ماں کا پیسے پیدا ہوا ہے، جب تک تم طبق نہ جانا اس تک پڑھتے رہو۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی اور پڑھائی کی کوئی حد نہیں ہے، جب چاہو اس وقت پڑھتے رہو۔ 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ بھی اپنے جو قرآن نے فرمان دیا ہے، جو قرآن جیسی کتاب دیا ہے، وہ دیوار کے اندر الماری کے اندر سجانے کے لیے نہیں دیے گئے عزیزوں، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے دیے۔ قرآن کی تعلیمات کو سیکھو، سمجھو اور پڑھو کہ آگے کا قرآن کیا کہتا ہے ہم سے۔ قرآن کے بہت مطلب علامہ ڈاکٹر اقبال کو تعلیم میں سب لوگ نہ جانتے ہوں گے، امید ہے مجھے۔ وہ جرمنی سے ڈاکٹری پڑھ کے آئے تھے، کہاں سے؟ جرمنی سے۔ ایسے ویسے ڈاکٹر تو نہیں ہے، بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، آئیڈیا ہے پوری یونیورسٹی کے، اتنے بڑا علامہ اقبال، وہ قرآن پڑھنے کا مزاج کیا، قرآن پڑھنے کی کیا عادت تھی نہ بتائی کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنے بڑا علامہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے رات کو پوچھ کر، تو اتنا روتے تھے قرآن پڑھ کے، اتنا روتے تھے کہ رو کے ان کے آنسو قرآن کے اوراق کی پیجز پہ گر جاتے تھے۔ صبح اٹھ کے ان کے گھر والے ان اوراقوں کو، قرآن کے پیجز کو جو آنسو سے گیلے ہو جایا کرتے تھے، دن میں باہر گھر میں رکھتے تھے سکھانے کے لیے۔ اب میں بار بار آ رہا ہوں ہوتے تھے، یعنی کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو چاشنی ہے، جو انہوں نے برکتیں حاصل کری ہیں، جو شہرت پوری دنیا میں علامہ اقبال کو ملی ہے، تو علامہ اقبال سے پوچھا پوچھنے والوں نے آپ کی شہرت کیسے ملی، آپ کی شاعری میں چاشنی کیسے آئی کہ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے فلسفی آپ کو مانتے، تو وہ کہے کہ کسی اور چیز کی نہیں، جو میں قرآن کی تلاوت کرتا نہیں، اس کی برکت ہے کہ خدا نے مجھے اتنی شہرت عطا کری کہ پوری دنیا مجھے جانتی ہے۔ قرآن کی برکت ہے میرے عزیزوں، قرآن کی تلاوت کرنے کی برکت ہے، اور آقا شریف کو درود پڑھنے کی برکت ہے، جو آج ان کو پوری دنیا میں آتی، پوری دنیا میں شہرت ہے۔ انہی علامہ اقبال نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا تھا، وہ سننے میں اپنی نبی کو لمبا وقت نہیں، ان علامہ اقبال نے فرمایا تھا اور اپنی قوم کو، یعنی آنے والی قوم کو مخاطب ہو کر، ان کو نظر میں رکھ کر وہ شاعری کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، لوگوں نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، کاش کہ میری قوم قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ بہت ہی اہم بات علامہ اقبال کہہ گئے، اور میں اس کی بتا دوں کیا، مثال کے طور پر کسی اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، لیکن وہ خدا کا نظام ہے، کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہی ہے، اس نے جس کو یاد رکھ لیا اس کو آنا ہی ہے۔ کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آخری سانسیں چل رہی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بلاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات؟ صحیح بات ہے، غلط بات کو نہیں کہہ رہا، غلط بات تو سکتے ہو۔ طالب علم میں بھی یہ سیکھ رہا ہوں، کسی کی نظر کا وقت آتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرواتا ہے، قرآن کو پڑھواتا ہے، تاکہ اس کی جب روح نکلے تکلیف سے نہ گزرے، آرام سے اس کی روح پرواز کر جائے، تاکہ موت میں تکلیف نہ ہو۔ اب توجہ دیں، علامہ اقبال نے اسی بات کو غور کر کے کہا تھا کہ جو قوم
ہم کہتے ہیں بلاؤ میں پریشانی میں ہے گرفتار ارے عزیزوں قرآن وہ معجزہ ہے وہ زندہ کتاب ہے کہ جو قرآن کو پڑھ لے بلاؤ سے محفوظ ہو جائے بلائیں نہیں آتی ہے مثال کے طور پر اب کسی کی کوئی پریشانی ہوگی تو کیا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں قرآن کھانی کرواتے ہیں سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں سورہ یاسین پڑھواتے ہیں سورہ ملک پڑھواتے ہیں کیوں کہ گھر میں جو بھی پریشانی وہ چلی جائے صحیح بات ہے گھر میں جو پریشانی آنے والی ہے یا آ چکی ہے وہ دور ہو جائے برکت ہو جائے جب ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں تو پھر قرآن کی تعلیمات کسی کو صرف قرآن پڑھنے سے اتنے فائدے ہیں تو جو انسان قرآن پڑھ کے سمجھ لے اس پر عمل کرے تو اللہ کتنی بلندیاں عطا فرمائے گا پڑھنے کی برکت ہے میری صرف پڑھنے کی ہے جو انسان اس کا عمل کر لے سمجھ لے اس کے برکت کو کیا کہہ رہا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں توجہ دینا مولا علی شیخ خدا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں کچھ دوسرا کام نہیں کرتا بلکہ قرآن کو اٹھاتا ہوں اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں خدا کس کا کلام ہے قرآن کس کا کلام ہے بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی نہیں قرآن خدا کا کلام ہے ہی نہیں اس نے باتیں کس کی ہیں خدا کی جب انسان چاہے کہ میں خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو کچھ اور نہ کرے تنہائی میں جائے رات کو قرآن کو پڑھنا چالو کر دے اللہ سے اپنی برکت عطا فرمائے گا کہ کسی اور کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسا کیوں ہے کہ خدا کے سامنے چھوڑ کر لوگوں کے سامنے لوگوں نے ہاتھ پھیلانے ارے جو خدا چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق دینے سے چھوڑتا نہیں ہے چوکتا نہیں ہے وہ تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ساری مخلوق سے سب سے اچھا اس نے انسان کو بنایا تو ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کا ایمان رکھو میرے عزیزوں